آج بھی یہاں یوم مزدور منایا جاتا ہے، زخمی لمحوں کی یاد کو دہرایا جاتا ہے، محنت کش اور مزدور طبقے پر ظلم اور زیادتیوں کی انتہا کر دی، سرمایہ دارانہ نظام کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں HDN TV اور میں اظہر حجازی۔ یوم مزدور یکم مئی کو دنیا بھر میں بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یوم مزدور کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک اور وطن عزیز میں مزدوروں کے حالات کا تقابلی جائزہ بھی پیش کروں گا۔ ناظرین، یورپ اور امریکہ میں جب سرمایہ دارانہ نظام اپنے عروج کو پہنچا تو اس دوران سرمایہ داروں نے محنت کش اور مزدور طبقے پر ظلم اور زیادتیوں کی انتہا کر دی۔ مزدوروں کے ساتھ ان کا رویہ غیر انسانی تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں محنت کشوں اور مزدوروں کے کام کے اوقات کار مقرر نہیں کیے گئے تھے اور یوں انہیں کبھی 12 گھنٹے، کبھی 14 گھنٹے، کبھی 18 گھنٹے ملوں اور فیکٹریوں میں کام کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو جاتی اور بعض اوقات تو کئی مزدور محنت و مشقت کے دوران زندگی کی بازی ہار جاتے۔ ان تمام تر حالات میں محنت کشوں اور مزدوروں کے دل میں اپنے حقوق حاصل کرنے کی امنگ جاگ اٹھی اور اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا اور کام کے اوقات کار 8 گھنٹے مقرر کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس دن امریکہ کے محنت کشوں نے مکمل ہڑتال کی۔ اس سلسلے میں 3 مئی کو شکاگو میں منعقدہ مزدوروں کے جلسے میں حملہ ہوا، جس میں 4 مزدور ہلاک ہو گئے۔ اس بربریت کے خلاف محنت کش احتجاجی جلسے کے لیے جمع ہوئے۔ پولیس نے وہ مظاہرہ روکنے کے لیے محنت کشوں پر تشدد کیا۔ اسی دوران ایک بم دھماکے میں ایک پولیس افسر ہلاک ہوا تو پولیس نے مظاہرین پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی، جس کے نتیجے میں بے شمار مزدور ہلاک ہو گئے اور درجنوں زخمی بھی ہو گئے۔ اس موقع پر سرمایہ داروں نے مزدور رہنماؤں کو گرفتار کر کے پھانسیاں دیں، حالانکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ اس واقعے میں ملوث ہیں۔ ان مزدوروں نے تحریک کے لیے جان دے کر سرمایہ دارانہ نظام کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ یوں اس جدوجہد کے نتیجے میں دنیا بھر کے محنت کشوں نے 8 گھنٹے کے اوقات کار حاصل کر لیے۔ ریمنڈ لیوین کی تجویز پر سن 1889 میں یکم مئی 1890 کو یوم مئی کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس دن کی تقریبات بہت کامیاب رہیں۔ اس کے بعد یہ دن عالمی یوم مزدور کے طور پر منایا جانے لگا۔ ناظرین، پاکستان میں بھی یکم مئی کو سرکاری سطح پر یوم مزدور کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن وطن عزیز میں مزدور بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی ہی کھا سکتا ہے۔ مزدور کا بیٹا بھی مزدور ہی بنتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یکم مئی کو ہر حکومت نے مزدوروں کے دن کے طور پر منایا اور مزدور کی کم سے کم اجرت مقرر کی گئی۔ اس کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے اور اسے بنیادی حقوق فراہم کرنے کے لیے بڑے دعوے کیے گئے۔ ٹیلی ویژن پر مزدوروں کے حقوق کے لیے اور ان کی حالت زار کو بہتر کرنے کے لیے پروگرام نشر کیے گئے۔ اخبارات کو مزدوروں کی خبروں سے بھر دیا گیا۔ جلسے اور جلوسوں میں مزدوروں کی حقوق کے لیے دھواں دھار تقریریں بھی کی گئیں، مگر آج تک عملی طور پر ایسا کچھ نہ کیا جا سکا جس سے آج کا مزدور بھی سکھ کا سانس لے سکے، اس کو بھی اپنی زندگی آرام سے گزارنے کے لیے کچھ سامان میسر ہو سکے، اس کے بچوں کو بھی روٹی، کپڑا اور مکان نصیب ہو سکے۔ اور ناظرین، اگر ترقی یافتہ ممالک میں مزدور کی بات کی جائے تو وہاں مزدور کو بنیادی سہولتیں حاصل ہیں، صحت اور تعلیم جیسے بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ عام مزدور کو جو اجرت دی جاتی ہے، اس سے اس کی زندگی بڑی آسانی سے بسر ہو جاتی ہے۔ اور اگر مغربی ممالک کی بات کی جائے تو مغربی ممالک میں مزدور کو معاوضہ اس کی محنت کی مناسبت سے دیا جاتا ہے۔ جاپان میں کچرا اٹھانے والے کی تنخواہ لاکھوں میں ہوتی ہے۔ یورپی ممالک میں ایک پلمبر، ویٹر، الیکٹریشین اور مزدور اتنا کما لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے پڑھے لکھے نوجوان بھی نہیں کما سکتے۔ ناظرین، اگر وطن عزیز میں مزدوروں کی حالات زندگی کا ترقی یافتہ اور دیگر مغربی ممالک سے موازنہ کیا جائے تو ہم پہ یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ ہم نے اپنی مزدور کو وہاں پہنچا دیا ہے جہاں پر کئی سال پہلے اس سرمایہ دارانہ نظام نے پہنچا دیا تھا، تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ اس حقیقت کو میں کچھ یوں بیان کروں گا۔ آج بھی یہاں یوم مزدور منایا جاتا ہے، زخمی لمحوں کی یاد کو دہرایا جاتا ہے، روٹی، کپڑا اور مکان کی خاطر یہاں مزدوری کی بھٹی میں جلایا جاتا ہے۔ کیسے کہوں کہ مزدور کا استحصال نہیں، شب و روز جہاں اسے رلایا تڑپایا جاتا ہے۔ ہمارا آج کا ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔